بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آئیے اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس طاعون کے بارے میں، جو آج یہ ایک بیماری پھیلی ہے اور لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں. ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائیو، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، کیسے بھی معاملات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، اپنے عقیدہ کو صحیح رکھیے، اپنے عقیدے پر مضبوط رہیے، اپنے عقیدے میں آنچ نہیں آنے دیجیے. دیکھیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر عقیدہ آپ نے خراب کر لیا، عقیدہ اسلام کے علاوہ، توحید کے علاوہ کوئی اور دوسرا عقیدہ اپنا لیا، تو پھر خسر الدنیا والآخرہ. توحید کو پکا رکھیے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں بطبعها، خود بخود، اپنے آپ. بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں، متعدی بیماریاں ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى. یاد رکھو اے میرے صحابہ، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی. لا عدوى أي لا يمكن للمرض أن ينتقل بذاته من شخص إلى آخر، کہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے کو خود بخود لگ جائے، یہ نہیں. تو ایک شخص کھڑا ہوا جب آپ نے حدیث بیان کی لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ تھا دیہاتی. کہنے لگا ارأیت الابل، اللہ کے رسول، کیا آپ نے اونٹ دیکھے ہیں؟ اونٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تکون فی الرمال امثال الظباء، یہ ریگستان میں ہوتے ہیں جیسے ہرن کی طرح بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے موج کرتے، ٹھیک ٹھاک یعنی صحت مند ہوتے ہیں. فیاتیہ البعیر الاجرب، اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا اونٹ جس کو خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے آنے کی دیر ہوتی ہے، فتجربوا، سب کو بیماری لگ جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی، اور ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک اونٹ ہوتے ہیں، ایک بیمار اونٹ آتا ہے ان سب کو بیمار کر دیتا ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ دماغ اللہ نے دیا تھا، اور کبھی کبھی آپ جواب دیتے تھے سوال کے اندر، سوال میں ہی جواب ہوتا تھا. آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا فمن اعدى الاول، او میرے صحابی، وہ سوال کرنے والے، مجھے ذرا یہ تو بتانا کہ سب سے پہلا جو اونٹ بیمار ہوا اس کو کس نے بیمار کیا؟ جس نے اس کو بیمار کیا اسی نے باقیوں کو بیمار کیا. اس کی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا. اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں آج بھی کہ ایک ہی گھر میں کئی لوگ مر گئے، اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ، بھائی بہن، دیگر عزیز اقارب بھی رہے، ان کا علاج بھی کیا. اور جب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو پھر احتیاطی تدابیر میں تھوڑی سستی آ جاتی ہے، پیار محبت غلبہ وہاں زیادہ، عاطفیت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی قسمت میں اللہ نے موت نہیں لکھی ہوتی ہے، اس میں نہیں مرتے ہیں. کتنے ڈاکٹر مر جاتے ہیں اور کتنے ڈاکٹر نہیں مرتے ہیں. آپ اسی کو جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، عمرو بن عاص بھی تو وہیں تھے کہ نہیں تھے؟ عمرو بن، اس ٹائم، اس زمانے میں تو کمام بھی نہیں ہوتے تھے، یہ جو آج منہ میں باندھتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ماسک. یہ اس زمانے میں تو نہیں تھا.
نہ یہ ٹیکے تھے نہ اور دوائیاں تھیں. صحابہ کرام مر گئے بہت سارے اور یہ زندہ رہے. تو یاد رکھیے جس کی قسمت میں اللہ نے موت لکھی ہے وہ اس کو موت آ کے رہے گی، جس کو نہیں لکھی ہے تو اس کو نہیں آئے گی. تو پتہ چلا کہ یہ بیماریاں اپنے آپ ہی ایک دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی ہیں. اتنی بات سمجھ گئے؟ اور بھائیو یہاں یہ عقیدہ بھی یاد رکھیے، اپنا عقیدہ رکھیے. قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ نے اگر لکھ دیا تو پہنچ کے رہے گی. تو قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو نہیں پہنچتا مگر وہی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارا عقیدہ صحیح رکھنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی. ایسے موقع پر آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کیا مطلب؟ کہ اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی اس کی حفاظت کرو. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ. نماز کہا نماز پڑھو، روزے کا کہا روزہ رکھو، زکوٰۃ کا ہے زکوٰۃ دو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، جو بھی اچھے اچھے کام ہیں اس موقع پر اللہ کو یاد رکھو. اللہ کے ڈر سے وہ کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرو، اس کی خوشی کے لیے وہ کام کرو. احفظ اللہ. اور جس چیز سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، مثلا دھوکے سے منع کیا، بدکاری سے منع کیا، گانے بجانے سے منع کیا، بے پردگی سے منع کیا، وہاں اللہ کی نافرمانی جو ہے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کرے گا، اور اس وجہ سے وہ تم برائی کو نہ کرو. احفظ اللہ یحفظک. پھر کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی تم اللہ کے اوامر کو اپناتے ہو، اللہ کی نواہی سے بچتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، گناہوں سے دور رہتے ہو، اطاعت کرتے ہو، تو اب تم دعا کرو گے تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، ایسا جیسے تمہارے سامنے اللہ ہے. اللہ اکبر. احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اعلیٰ درجہ ہے کہ تم اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے. وإذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا. وإذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. إياك نعبد وإياك نستعين. پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لو کہ اگر پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کے جو بھی سازش کرنے والے سب مل کر تم کو اگر، یا پوری دنیا کی حکومتیں وہ تم کو کوئی فائدہ دینا چاہیں تو تم کو نہیں فائدہ دے سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. اس سے ایک دانہ زیادہ نہیں ملے گا، ایک دینار زیادہ نہیں ملے گا. پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. اور اگر سب مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر اتنا ہی. یہ چیزیں بھائیو، یہ حدیثیں ہماری ایمان کو قوی کرتی ہیں، دشمن کا ڈر اور خوف دلوں سے نکال دیتی ہیں. کچھ بھی ہو جائے کیا کر لیں گے، جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، نہیں ہوگا. اور اگر وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگر بہت بڑے قلعے میں بھی جا کے چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی، موت وہاں بھی آ جائے گی. اور اگر نہیں آئے گی تو میدان جنگ میں بھی نہیں آئے گی. تو اللہ پہ توکل رکھو. کیوں؟ رفعت الاقلام، قلمیں جو لوح محفوظ میں لکھی جا رہی تھیں اٹھا لی گئیں. وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں. اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے. تو بھائی اپنا ایمان، توحید، یہ اللہ پر مضبوط رکھیے، اور کسی وجہ سے بھی اپنے ایمان کو کمزور نہ پڑنے دیجیے. جائے تو چلی جائے، کوئی مشکل نہیں، اللہ پر ایمان کم نہ ہو. بھائیو اس کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تورد الممرض علی المصح، کہ جو بیمار جانور ہیں یا بیمار آدمی ہیں اس کو صحت مند جانور یا صحت مند انسانوں کے درمیان نہیں لے کر آؤ. ایسا بیمار جس کی بیماری مودی ہو، متعدی ہو، جو ایک دوسرے کو لگنے کا خطرہ ہو، تو اس میں تم احتیاط کرو. یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، تم مجذوم یعنی جذام کے جو مریض ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ تم کو اس کی بیماری لگ جائے. تو آپ کہیں گے شیخ صاحب آپ نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو تھوڑا اور بھی وضاحت کیجئے. ادھر تو کہہ رہے بیماری نہیں لگتی، ادھر آپ کہہ رہے کہ بھاگو، تو اس کا مطلب ایک لگ جاتی ہے. بھائیو، میں نے جیسے پہلے کہا بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ لگے. میں نے مثالیں بھی دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان اس قدر بلند ہے، طاقتور ہے، توکل بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ ان کے پاس جائیے بھی، بیٹھیے بھی. اگر کچھ آپ احتیاطی تدابیر میں سستی کر لیتے ہیں تب بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ بیماری جب اللہ نے لگانی ہے تو لگے گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اور جب نہیں لگانی ہے تو نہیں لگے گی. اگر آپ کا ایمان، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان بہت قوی ہے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے. اور اسی مسئلے کو شیخ عبدالعزیز بن باز بیان کرتے ہیں کہ وثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اکل مع مجذوم. آپ ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ تم مجذوم سے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو، لیکن یہ جو رئیس المتوکلین ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ایک مرتبہ ایک آپ کے پاس آدمی آیا بیعت کرنے کے لیے اور وہ مجذوم تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر بری بیماری سے بچا کے رکھے. یعنی وہ جذام کا مرض یہ بھی بہت خطرناک مرض ہے کہ جس سے گوشت انسان کی ہڈیوں سے جھڑ جاتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتا ہے انسان. تو وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی. اس کو قریب بھی نہ آنے دیا، اس کی بیعت بھی نہیں لی. تعلیم ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر تم ایسا کرنا چاہو تو ایسا بھی کر لو، تمہارا ایمان اگر کمزور ہے تو پھر میرے اس سنت پہ عمل کر لو، لیکن اگر تمہارا ایمان بہت قوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی، ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جو میں ابھی کہنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں. انہ اکل مع مجذوم وقال کل بسم اللہ ثقۃ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجذوم کو بلایا اور کہا کھاؤ، کل بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ثقۃ باللہ، ہم اللہ پر ثقہ کرتے ہیں، اس پر ہمارے توکل اسی پر ہے. اگر وہ چاہے گا تو ہمیں کچھ بیماری نہیں پہنچے گی. آپ نے یہ بھی کر کے دکھایا، یہ بھی کر کے دکھایا، اور وہاں احتیاطی طور پر کہا بھائی تمہاری بیعت ہو گئی، واپس چلے جاؤ. تو یہی چیز ہے کہ اگر ہمارا ایمان بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کیونکہ آپ کو اگر کوئی بیماری لگے گی بھی تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے لکھا تھا تو لگی ہے، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوتا تو نہیں لگتی. لیکن اگر آپ کی ایمان اتنا قوی نہیں ہے اور آپ احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتے ہیں تو ذرا سی بیماری لگی تو آپ کہیں گے اوہو آپ تو کہتے تھے نہیں لگے گی، یہ ملا مولوی کی باتیں ہیں اور دیکھو مجھے لگ گئی. اللہ اس کے رسول کی باتوں پر آپ شک کرنے لگیں گے، ایمان خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس شک سے بہتر ہے کہ آپ پھر احتیاطی تدابیر کریں تاکہ شیطان کو آپ کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے.
اور یاد رکھیے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ طاعون کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ عذاب جس کی طرف اللہ چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، اس عذاب کو، یہ طاعون کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا مومنوں کے لیے کہ ان کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ما من عبد یکون فی بلد یکون فیہ، جب بھی کوئی بندہ کسی شہر میں ہو اور وہاں پر یہ وبا پھیل گئی ہو، یمکث فیہ، وہیں پر ٹھہرا رہے، لا یخرج، کہ نبی نے فرمایا مت نکلو تو نہیں نکلتا ہے، لا یخرج من البلد صابرا محتسبا، صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایسا کرتا ہے، یعلم انہ، اور یہ بھی جانتا ہے، عقیدہ بھی، انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اس کو کوئی چیز نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، یہاں رہوں تب بھی اگر میری قسمت میں موت نہیں ہے تو نہیں آئے گی، وہیں پر رہتا ہے، الا کان مثل اجر شہید، اس کو ایک شہید کا اجر ملے گا۔ اگر وہ فوت ہو گیا تو شہادت کے درجے پہ پہنچے گا، اگر فوت نہیں بھی ہوا، بچ گیا لیکن وہاں پر رسول اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے بیٹھا رہا اور وہیں رہا، تو تب بھی اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، اللہ کے ہاں شہید لکھا جائے گا، کیونکہ نبی کی بات مانی تھی اور ایسے خطرناک علاقے میں وہ بیٹھا رہا۔ اور پیارے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یاد رکھیے کچھ باتیں ہیں جو احتیاطی تدابیر کے طور پر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کے بعد یہاں پر لکھا وعلینا جمیعا بالمبادرۃ الی التوبۃ، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف توبہ کریں، استغفار کریں، فإنہ ما نزل بلاء الا بذنب، یاد رکھو یہ جو بلائیں اترتی ہیں، پریشانیاں، مشکلیں، بیماریاں آتی ہیں، گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں، ولا ارتفع الا بتوبۃ، اور یہ اٹھائی جاتی ہیں یا اٹھتی ہیں جب بندے توبہ کرتے ہیں۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو تم سب مل کر توبہ کرو اللہ کی طرف۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے جب تک تو موجود ہوگا، تو اس زمین پر زندہ ہوگا، ان کے درمیان ہوگا، میں امت محمد کو عذاب نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو امت اجابہ، ایک امت دعویٰ جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی امت کہلائیں گے، تو اللہ نے عام عذاب نہیں کیا، حالانکہ بہت ظلم کیا، بہت زیادتیاں کی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جب تک اے پیارے تو موجود ہوگا امنا کے لال میں عذاب نہیں کروں گا۔ اچھا آپ چلے گئے، اب عذاب آ سکتا تھا، بھی ہم کو ایک ایسی درع دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی اسی آیت میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں کروں گا۔ استغفار کرتے رہیں۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر کشادگی کی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو استغفار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور ایک اور چیز بتاؤں، دعوت کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ کسی بستی کو ان کے ظلم ستم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، واهلها مصلحون، اگر اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے، دعوت کا کام کرنے، تبلیغ کا کام کرنے، دین کو پھیلانے والے، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہوں، تو پھر اس بستی کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی تسبیح کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ رب العالمین وہ تبلیغ بھی نہیں کر رہا اور دعوت کا کام بھی نہیں کر رہا، لوگوں کو سمجھا بھی نہیں رہا، اور لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ پھر اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ جیسے ایک بستی پہ بھیجا تو فرشتے نے دیکھا وہاں تو بہت ایک نیک آدمی بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے،
وہ گیا اللہ کے پاس کہ اللہ وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ بیٹھا ہے اور بڑی عبادت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اسی سے شروع کر عذاب کو، کیونکہ یہ خود تو نیکی کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، اور گناہوں سے بچ رہا ہے لیکن لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا حکم نہیں کرتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا. اور پھر بھائیوں اسی طرح اذکار صباح مساء کو لازم پکڑ لیجئے. آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیجئے، جو نماز کے اذکار ہیں، اس کے بعد صبح کے اذکار کیجئے. چھوٹے چھوٹے اس کے کارڈ ملتے ہیں، آپ اس کو لے لیجئے، اللہ کے لیے اس کو پڑھیے. اس میں پہلے 3 مرتبہ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ ہے. آیت الکرسی ہے، پھر صبح کی دعا ہے، شام کے ٹائم کے لیے شام کی دعائیں، اور اس کے بعد اس میں بڑی پیاری دعا ہے، بہت پیاری پیاری دعا ہے، توحید ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی، مجھے عافیت دے میرے دین میں، میری دنیا میں، و اہلی و مالی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے مال کو بھی بچا. اور کیا چاہیے بھائیو؟ یہ دعائیں ہیں، آپ کریں وہاں پر بیٹھ کر، اور بڑی پیاری دعا ہے. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، اے اللہ ہر جگہ سے میری حفاظت فرما. جب آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، کوئی کیا کچھ بھی آ جائے، کچھ نہیں آپ کو بال نہیں بھی کر سکتا. یہ دعائیں ہیں بھائیو، اس کو آپ اپنائیے، صبح شام پڑھیے، اللہ پہ توکل رکھیے، کچھ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہم کو صفائی کا حکم دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ یا گندا رہنا چاہیے؟ صاف رہنا چاہیے نا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو اس صفائی کا خیال رکھیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.